اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع قرآنی علوم ہے۔ اس موضوع میں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور قرآن حکیم میں کون کون سے علوم پائے جاتے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے؟ مطالعے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی کتاب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے، یہ کن چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو قرآن حکیم کا بنیادی موضوع وہ انسان ہے، اور جب ہم یہ انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد ایک فرد نہیں، یہ پورا انسانی اجتماع ہے، کیونکہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی معاشرے کی تشکیل انسانوں کی ایک دوسرے کی محتاجگی پر رکھی ہے، ایک دوسرے کی احتیاج پر رکھی ہے، اور یہ تمام انسانیت مل کر اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی انسان اکیلا کچھ بھی نہیں، اسے کپڑوں کے لیے ایک کپڑا بنانے والے کی ضرورت ہے، اسے جوتے کے لیے ایک جوتا بنانے والے کی ضرورت ہے، اسے اپنے کھانے پینے کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پورے کا پورا معاشرہ ایک دوسرے کے باہمی تعاون پر استوار ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے صرف ایک فرد کے طور پر یہاں بحث نہیں کی جاتی۔ قرآن حکیم نے اکثر جگہ پر اس انسانی اجتماع کو ہی موضوع بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسان کے مقصد تخلیق کو واضح کیا ہے کہ اس انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ بھی ہمیں قرآن حکیم سے پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے بہت زیادہ گفتگو انسان کو جو بنیادی منصب عطا کیا خلافت کا، اس بنیادی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور پھر دنیا میں جن جن قوموں کو خلافت دی، یعنی بین الاقوامی خلافت دی، ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے۔ آپ کو بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا، مسلمانوں کا تذکرہ ملے گا، بنی اسرائیل کے اندر بھی جو اس کے مختلف ادوار ہیں ان کا تذکرہ ملے گا، ان قوموں پر جن پر انعامات ہوئے اور ان قوموں پر جن پر عذاب ہوئے، اس کی وجوہات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں انسان کی جو عظمت بنتی ہے، اس کی تخلیق کے حوالے سے، اس کے منصب خلافت کے حوالے سے، اس کو بیان کیا ہے، اور پھر ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو رشتہ ہے، انسان دوستی ہے، اس کو بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کی ہے۔ قرآن حکیم کا ایک موضوع اس کے احکامات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنی بہت سی صفات میں سے اپنی ایک صفت احکم الحاکمین کے طور پر بھی بتائی ہے، اس حاکم نے اپنی رعایا سے اور ان رعایا کے حاکموں سے خطابات کیے ہیں۔ کبھی وہ الناس کے نام سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس،
کبھی وہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے اور کبھی وہ اپنے انبیاء سے خطاب کرتا ہے اور کبھی مختلف قوموں سے خطاب کرتا ہے. قوموں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے. یہ اس کے احکامات کی کچھ صورتیں ہمارے سامنے بالکل واضح مختلف عنوانات کی صورت میں ہیں. مثلا عبادات کا نظام دیا، وہ ہم پر فرض کی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. سوسائٹی کا ایک نظام تربیت دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو سوسائٹیاں دین اسلام کو ماننے والی نہیں، کسی مذہب کی پیروکار نہیں ہیں، ان معاشروں میں بھی تربیت کے کوئی نہ کوئی سسٹم بنانے پڑتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی چیزیں ضرور اختیار کرتی ہیں اور اس کی مشقیں کرواتی ہیں. اسلام نے اس کا مستقل ایک منظم اور مربوط نظام دے دیا. اسی طرح قرآن حکیم میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم ہے، جن کو ہم امر اور نہیں کہتے ہیں. معروف کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور منکر کاموں سے رکنے کا حکم ہے. اسی طرح اس معروف اور منکر کو ہم ایک بحث حلال اور حرام کے طور پر بھی کرتے ہیں. معروف اور منکر، حلال اور حرام، اسی کی بنیاد پر جزا اور سزا کا نظام. یوں وہ ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک سماج کو مکمل طور پر اس کا ایک داخلی نظام دیتا ہے کہ یہ جو انسانی سوسائٹی ہے اس کا داخلی نظام کس طرح کا ہونا چاہیے. معاشرے قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو امن اور خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں. اگر وہاں کوئی قوانین نہ ہوں تو معاشرے منتشر ہو جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں. اسی طرح دنیا کا ہر معاشرہ اگر وہ کسی دین کو ماننے والا نہیں ہے تو وہ اپنے معاشرے میں شخصی قوانین ضرور نافذ کرتا ہے، اور وہ شخصی قانون کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے. یوں انسان کسی دوسرے انسان کے قانون کے آگے جھکتا ہے. لیکن جو معاشرہ قرآن حکیم پر استوار ہوتا ہے وہ اپنے بنانے والے کے اصول اور قوانین پر تشکیل پاتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے. اور یہ انسان کی عظمت اور اس کے شایان شان ہے کہ وہ کسی مخلوق کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکے جس نے اسے پیدا کیا. اسی طرح قرآن حکیم میں سیاست، معیشت کے بنیادی تصورات ہیں. انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے کہ پچھلی قوموں پر انعامات کی بنیادی اصول وجہ کیا تھی، کن وجوہات کی بنیاد پر کون سے اصول ان قوموں نے اپنائے کہ وہ انعام یافتہ ہوئے، صراط مستقیم پر کہلائے، اور ان قوموں کے اندر کیا خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے. تو قرآن حکیم ایک معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے، تشکیل معاشرہ. اور جب قرآن حکیم نازل ہوا تو ایک معاشرہ تشکیل پایا، ایک بنیادی تبدیلی وہاں واقع ہوئی. صرف افراد ہی نہیں بدلے، ان افراد نے
شرک کے نظام کو چھوڑ کر جس کے برے اثرات انسانوں میں یہ پڑ رہے تھے کہ سوسائٹی مکمل طور پر تقسیم تھی، طبقات میں، قوموں میں ایک دوسرے بٹی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی. اس سوسائٹی کے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت آئی، اس نے وہاں نیا نظم و نسق دیا، توحید کے فلسفے کے نتیجے میں تمام انسانوں کو ایک وحدت میں پرو دیا. یہ تشکیل معاشرہ قرآن حکیم کا بنیادی ہدف. تو گویا قرآن حکیم کے پیش نظر، اس کے حکموں کے پیش نظر سوسائٹی کا اجتماعی نظام ہے. اس کو ہمیشہ جو بھی پیش نظر رکھے گا وہ قرآن حکیم کو سمجھ پائے گا، اور جو سوسائٹی کا اجتماعی نظام اپنے پیش نظر نہیں رکھتا وہ فرقہ واریت میں چلا جائے گا، وہ انسانوں کو تقسیم کرے گا، وہ قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے قرآن حکیم کی ان بنیادی حکموں کو، ان بنیادی علوم کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یہ اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جو کہ امین ہیں، اور وحی کا معنی اشارہ کرنا، پیغام بھیجنا، اطلاع دینا یا چپکے سے دل میں بات ڈال دینا. وحی کے یہ لغوی معنی پائے جاتے ہیں، اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام اللہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کی طرف اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. اور یہ وحی جب دنیا میں ایک شریعت کی صورت میں مکمل ہوتی ہے تو اسے ہم الکتاب بھی کہتے ہیں. اور ہماری جو کتاب ہے اس کا سب سے معروف نام قرآن ہے، اور قرآن کا معنی قرأ سے پڑھنا، اور اس کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہے. قرآن حکیم میں اس کے مختلف نام بتائے گئے ہیں. اس کی آیات میں تقریباً 55 نام پائے جاتے ہیں. ان میں سے جیسے الہدا قرآن حکیم کا ایک نام ہے، اسی طرح قرآن حکیم کو نور کہا گیا، شفا کہا گیا، البیان کہا گیا، العلم کہا گیا، الفرقان. تو یہ اس طرح اور بھی نام ہیں جو قرآن حکیم کے بتائے گئے. جیسے قرآن کے ساتھ خود ہم مجید کا، حکیم کا، قرآن کریم کا، مبین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ الفاظ قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے ہیں. قرآن حکیم کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو اس کا آغاز 17 رمضان المبارک 41 میلادی، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سے، اور 610 عیسوی میں یہ قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز غار حرا میں ہوا،
نبوت سے کا منصب ملنے سے کچھ عرصہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنے معاشرے کا جائزہ لیا، وہیں پر زندگی گزاری، وہاں کے معاملات میں شریک ہوئے ہیں، اور ان معاملات میں سیاسی معاملات بھی شامل ہیں، معاشی معاملات بھی شامل ہیں، خاندانی زندگی بھی شامل ہے۔ آپ نے بھرپور اجتماعی زندگی گزاری، اور پھر آپ نے جب لوگوں کے باہمی معاہدات دیکھے ہیں تو وہ شرک اور ظلم کی بنیاد پر تھے، تو آپ فکر مند ہوئے اس معاشرے کی تبدیلی کے، کہ اس معاشرے کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے۔ تو اس طرف آپ کی توجہ نے اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جب کسی اعلیٰ درجے کے کام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں، اور یہ منصب وحی کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کو ہی ملتا ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو نازل ہوئیں، جس میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ وہ اپنی ذات کے اندر جھانکے کہ وہ کیا چیز ہے، اور پھر اس انسان کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے، اور اس انسان کو جو پڑھنے کی طرف متوجہ کیا گیا وہ اس رب کا اس پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا وسیع ترین نظام، جو انسان کے اپنے اندر سے شروع ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے، یعنی وہ جتنا غور و فکر کرتا جاتا ہے تو اللہ کی وسعتیں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو اس طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر اسے اپنے رب کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ عقل، یہ شعور، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ پھر ہم قرآن حکیم کی تاریخ میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی آیات ملا کر تقریباً 22 سال 2 ماہ میں اور 22 دن، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کم و بیش 23 سال میں یہ مکمل ہوتا ہے، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم کے نام سے کی آیات سے مکمل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس وقت مکمل ہوئیں جب دین کا سیاسی، معاشی اور سماجی پروگرام پورے حجاز کے اندر غالب ہو گیا، اور ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان علوم وحی کی روشنی میں قیصر اور کسریٰ کے نظاموں کو توڑ کر قرآن حکیم کے پروگرام کا بین الاقوامی غلبہ قائم کر دیا۔ یہ ہے اتمام نعمت۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی نعمت کا ذکر ہے وہاں اس سے مراد یعنی انسانوں پر جو اللہ کے انعام کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہی اس شریعت کا کے نظام کا غلبہ ہے۔ تو اسی بات کا یہاں پر اظہار کیا گیا، اور یہ آیت
میدان عرفات میں نازل ہوئی اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا. اب کوئی اور دین دنیا کے اندر نہیں آنا. یہی ایک دین ہے جس نے بین الاقوامی رشتے، یعنی انسان کے گھر سے لے کر جو بین الاقوامی سطح تک کے رشتے وجود میں آتے ہیں، ان سب رشتوں کے قوانین دے دیے. اور یہی انسان کے رشتوں کی آخری کڑی ہے. اس سے آگے اور انسانی رشتے نہیں ہیں. ان رشتوں کی حفاظت ہر دور میں کرنا ضروری ہے، چاہے وہ رشتے گھر کے ہوں، شہر کے ہوں، ملک کے ہوں یا بین الاقوامی سطح کے ہوں. ان کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پھر وہی مکمل ہوئی روایات کے مطابق 9 ذی الحج کو 10 ہجرت کے 10ویں سال سن 632 میں. تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ قرآن حکیم کی مختصر تاریخ آتی ہے. باقی اس کی تفصیلات ہیں جس کا اس ایک لیکچر میں مکمل کرنا ممکن نہیں. قرآن حکیم میں ایک موضوع مکی اور مدنی آیات کا ہے، اور مکی آیات ان کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی آیات انہیں کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر گئے. اور اس کے بعد چاہے وہ آیات مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، انہیں مدنی آیات کہتے ہیں. اور اسی طرح صورتوں کی تقسیم بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ صورت یا اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو ان آیات کا ہم ان کی خصوصیات اور احکامات کی روشنی میں اگر جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جس نے باقاعدہ ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا، اس نے شرک کی اساس پر قائم سوسائٹی کو مکمل طور پر رد کر دیا. کیونکہ شرک نہ صرف انسانی ذہن کو تقسیم کرتا ہے، بلکہ جب اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر پڑتا ہے تو سوسائٹی بھی تقسیم ہو جاتی ہے. ایک مشرک جو ہے وہ انسانوں کے درمیان بھی تقسیم کرتا ہے. خداؤں کو تقسیم کرنے والا وہ انسانی معاشرے کو بھی تقسیم کرتا ہے. تو ایک ایسا معاشرہ، اس کا تبدیل کیے جانا بہت ضروری ہے. اور معاشرتی تبدیلی کا عمل بغیر کسی دستور اور نظریے کے ایک واضح نصب العین کے ممکن نہیں. اور اس نصب العین پر ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جماعت اس وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کو ایک سائیڈ پہ کر کے ان کے نظام کو توڑ کر اس کی جگہ پر ایک نیا نظام قائم کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں تبت یدا ابی لہب کہا گیا، فرعون، قارون، حامان کی مذمت کی گئی. ان کے سسٹم کو توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو بیان کیا گیا. تو اب یہ جو مکی آیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان میں معاشرے کے حوالے سے جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ایک مشرک معاشرے کی، تو اس کے متعلق دلائل دیے گئے ہیں. اور پھر توحید کے بارے میں واضح کیا گیا ہے کہ توحید کیسا معاشرہ قائم کی اصولوں پر کیسا معاشرہ قائم ہوتا ہے. اس تبدیلی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے، سماجی تبدیلی کے لیے، معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے میں چینج لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس نئی فکر کو آپ لے کر آئے ہیں اس نئی فکر کی دعوت دی جائے. وہ نئی فکر بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو اور اس نئی فکر کی دعوت دی جائے. اور دین اسلام کی یہ فکر نئی اس اعتبار سے تو ہے کہ وہ شرک کے مقابلے پر وہاں تبدیلی پیدا کر رہی تھی، ورنہ یہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہے جس کی آخری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے، یہ وہی پروگرام ہے
جو سابقہ انبیاء بھی اپنے اپنے وقتوں میں لے کر آئے، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ ہوا سماکم المسلمین، یہ سب لوگ مسلمان تھے اپنے اپنے وقتوں کے۔ تو اب یہ قرآن حکیم کی صورتوں میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، آیات ملیں گی جو دعوت دیتی ہیں، انسان کو متوجہ کرتی ہیں، جو ایک جماعت کا نظم و نسق بناتی ہیں، ایک ایسی جماعت جس نے آگے چل کر ایک ریاستی ڈھانچہ تشکیل دینا ہو، ایک معاشرہ تشکیل دینا ہو۔ اس نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر مدنی آیات ریاست کو چلانے کے لیے جو دستور اور جو احکامات چاہیے وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ مثال کے طور پہ مکی آیات میں جہاد کا حکم نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک ریاستی عمل ہے۔ قتال کا حکم نہیں ملے گا، یہ ایک ریاستی عمل ہے۔ مدینہ میں جا کر ریاست تشکیل پا گئی تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ قرآن حکیم کے مطالعے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ آج ایک شخص ایک آیت اٹھائے اور کہے جی میں تو قرآن کی آیت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، تو قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور نمونہ سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح مدنی دور میں بہت سے احکامات ایسے نازل ہوئے جن کو ریاست ہی جن پر عمل کروا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دیں تو پھر یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نیکی کا پھیلانا، برائی کا روکنا، نماز اور روزے کا نظام قائم کرنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہا گیا ام مکناہم فی الارض، کہ ہم انہیں زمین میں اگر ہم ان کو حکومت دیں تو پھر یہ ایسا نظام قائم کریں گے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا یہ حکم تھا یہ صحابہ کسی جماعت کے لیے تھا۔ اسی جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جماعت، اور پھر وہ اس کی حقیقت اس وقت مکمل ہوئی جب مدینہ کی ریاست بنی۔ تو اس لیے یہ مکی اور مدنی آیات کا فرق بڑا واضح ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ میں کوئی سزاؤں کا نظام نہیں آیا اس لیے کہ نظام ہی ہاتھ میں نہیں ہے، مدینہ میں جا کر آیا اس لیے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور بھی اسی طرح بہت سے سیاسی اور معاشی امور ہیں تو جو ہمیں واضح کرتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک ترتیب سے معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک واضح نصب العین دیتا ہے، اس واضح نصب العین پر جماعت تیار کرتا ہے، وہ جماعت پھر مناسب ماحول دیکھ کر اپنا نظام قائم کر لیتی ہے، اور پھر وہ بتدریج نظام بڑھتے بڑھتے قومی سطح سے بین الاقوامی سطح پر چلا جاتا ہے اور عالمی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ یہی قرآن حکیم کا بنیادی ہدف ہے، جس کو کہا گیا کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اسے دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی مکی صورتوں کی کچھ دیگر خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں، اور اسی طرح اس میں یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یعنی کل انسانیت کو مخاطب ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں حروف مقطعات ہیں، اور سجدے کی آیات بھی عموماً مکی صورتوں میں ہیں۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے اس میں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی گئی ہے، اور جو صبر کی تلقین اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مشکلات آتی ہیں دعوت کے دور میں، جماعت بنانے کے دور میں مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کا ذکر جو ہے یہاں پر ان صورتوں میں کیا گیا ہے، ان پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں قصص القرآن بھی ہے۔ قصص القرآن میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو پچھلے دور میں عروج کے اصول کیا تھے، زوال کے اصول کیا تھے، سابقہ امتیں کس بنیاد پر ترقی کر گئیں اور کس بنیاد پر پیچھے رہ گئیں۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں ان کی بھی کچھ ظاہری اور معنوی خصوصیات ہیں۔
کہ یہ ذرا زیادہ طویل ہے، اور اس میں زیادہ تر ایمان والوں کی جو جماعت ہے جس کے ذمے اس سسٹم کو چلانا ہے ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اور اس کی معنوی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، عبادات کا مربوط نظام دے دیا گیا ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، حدود، قصاص اور اس طرح کی جو سزاؤں کا نظام ہے، چوری کی سزا کا نظام ہے، گھریلو زندگی کا جو نظام ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تجارتی معاملات ہیں، جہاد اور غزوات کے معاملات ہیں، یہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں مختصراً جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے نزول کی ایک ترتیب ہے۔ قرآن حکیم کی دو ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے، ایک نزولی اور ایک توقیفی۔ یعنی ایک وہ ترتیب ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اور ایک وہ ترتیب ہے جو قرآن حکیم جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو نزول جو قرآن پاک کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے اسے اصطلاح میں ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم تو نازل ہوا معاشرے میں اس انداز سے کہ جو جو معاشرے کی ضرورتیں پیش آ رہی تھیں تو ویسے ویسے احکامات نازل ہو رہے تھے، اور اس کے مطابق معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ مثال کے طور پہ کئی جگہوں پر تو اس طرح بھی وحی نازل ہوئی کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال تھا، وہ پوچھا گیا، یسألونک کے نام سے وہ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واضح حکم کو چاہتے تھے تو آپ انتظار کرتے تھے کہ اس پر وحی نازل ہو اور کیا حکم ملتا ہے۔ تو یہ اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ صورت، یہ آیت کس جگہ پر رکھنی ہے۔ تو یہ جو صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ علوم القرآن میں ایک اور اہم موضوع تدوین قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ خود اپنے ذمے لیا، وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کام دنیا میں کرواتے ہیں تو وہ انسانوں کے ذریعے ہی کرواتے ہیں، انسانوں کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو تدوین قرآن کا مطلب قرآن کا جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک ذریعہ تو یہ بنا کہ لوگوں نے اسے حفظ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ کے ساتھ اس کا دور کرتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے قرآن حکیم کو یاد کیا۔ ایک تو یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ تھا، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھوانے کا اہتمام کیا۔ کاتبین وحی آپ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ ان کاتبین وحی میں خلفائے راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر بن العاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضوان اللہ اجمعین، یہ تمام صحابہ، یہ وہ معروف صحابہ ہیں جو وحی کی کتابت کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا۔ اور یہ قرآن چونکہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، تو درختوں کی چھال، چمڑے پر، ہڈیوں پر
اور اسی طرح پتھروں کی سلوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو اس کی تدوین کے 3 دور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک عہد نبوی ہے، دوسرا عہد صدیقی ہے، اور تیسرا عہد عثمانی ہے۔ ان 3 ادوار میں قرآن حکیم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ عہد رسالت میں تو حفظ اور یہ جو تحریری شکل مختلف صحابہ کے پاس موجود تھی جس کا ذکر ہوا، تو اہتمام کے ساتھ موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے دور میں اس کا عمل یہ ہوا کہ ایک جنگ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اور ان میں سے اکثر حافظ تھے۔ اور اس وقت یہ بات طے کی گئی کہ قرآن کو کسی کتابی شکل کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اعلان کروایا کہ سب لوگ جو ہیں وہ جو جس کے پاس قرآن حکیم کی دستاویز موجود ہے وہ لے کر آئے۔ یہ اہتمام نہیں صرف کیا گیا کہ حفاظ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور تلاوت کرنی شروع کریں اور ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں، صرف اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ جن کے پاس قرآن تحریر تھا انہیں بلایا گیا اور ان سے گواہیاں لی گئیں۔ 2 گواہ لیے جاتے تھے اور پھر اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس طرح جتنے صحابہ موجود کے پاس کسی شکل میں بھی قرآن حکیم موجود تھا تو اس کو اس طرح تحریر میں لایا گیا، کیونکہ حضور بعض صحابہ جو ہے جب کچھ چیز قرآن حکیم تحریر کرتے تھے تو اس میں اپنی بھی کوئی بات حاشیے میں لکھ دیتے تھے۔ تو اس دور میں قرآن حکیم کا یہ اہتمام کرنے سے یہ بھی ہو گیا کہ کوئی چیز کسی کی ذاتی تحریر اس میں شامل نہیں ہوئی، ہر ایک کے پاس جو قرآن حکیم کی جو اوریجنل وحی تھی وہ اسی دور میں مرتب ہو گئی، کیونکہ کاتبین وحی بھی موجود تھے، حفاظ بھی موجود تھے، اور خود صحابہ نے اس عمل کو کیا۔ تو اس لیے تو عہد صدیقی میں یہ دوسرا یعنی دور ہے جس میں قرآن حکیم کی حفاظت کا اہتمام ہوا، اور تیسرا دور عہد عثمانی کا ہے۔ اس دور کا چیلنج کیا تھا؟ اس دور کا چیلنج یہ تھا کہ نظام پھیل گیا، مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، جو نظام صرف عربوں تک محدود تھا وہ وہاں سے نکل کر اب عجمیوں تک بھی پہنچ گیا۔ تو خود عربیوں کے ہاں مختلف لہجے تھے، مختلف قبیلوں کے مختلف لہجے تھے، تو ہر ایک اپنے اپنے لہجے سے پڑھتا تھا۔ تو اب وہ جب فتح کر کے دوسرے علاقوں میں گئے تو وہاں مختلف لہجے عجمیوں کے سامنے آئے، تو اس سے ایک تنازع کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور اس میں الجھاؤ ہوا بھی کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سی اقوام ہیں، بہت سے الفاظ نہیں پڑھ سکتی، کئی لوگ رے نہیں بول سکتے، کئی لوگ رے نہیں بول سکتے، کئی لوگ مصریوں کے ہاں جیم کا تلفظ ادا کرنا بہت مشکل ہے، وہ جیم کو گاف کے تلفظ میں ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت ساری اقوام ہیں دنیا میں، خود عربوں کے ہاں ایک مثال ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ہندوستانی یا برے صغیر کے خطے میں یہ پے، ڈال، رے اور گاف، یہ اس طرح کے بہت سارے لفظ، تو یہ عربوں کے ہاں، قریشیوں کے ہاں یہ الفاظ ان کی زبان کی لکنت اس طرف جاتی نہیں ہے، وہ ادا ہی نہیں کر سکتے ان حروف کو۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اقوام کے اندر یہ تغیر رکھا ہے، تو اب کس پر جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے؟ تو پھر یہ طے کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ قرآن حکیم کے جن پر پہلا خطاب ہوا وہ قریشی تھے، تو قریشیوں کا جو لہجہ ہے تو پوری امت کو اس پر اکٹھا کیا جائے۔ تو یوں اس وقت 7 قرات میں پڑھنا قرآن وہ جائز ہے اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن وہ اہل علم کا کام ہے جو اس کا علم رکھیں۔ تو باقی لوگوں کے لیے وہی لہجہ ہے جو حضرت عثمان کے دور میں قریشی لہجے پر قرآن جو اکٹھا کیا گیا، اور حضرت عثمان کے دور میں ہی قرآن حکیم کے وہ نسخہ اور مزید نسخے تیار کیے گئے، اور مصحف صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نسخہ لکھا گیا تھا وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھا، ان سے لے کر اس نسخے کی مزید کاپیاں تیار کی گئیں، اور پھر وہ کاپیاں ملک کے مختلف حصوں میں بھیج دی گئیں کہ اس کے علاوہ اور جتنے نسخے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ یہاں جم بھیج دی جائیں مدینہ میں۔ تو یوں پھر امت دوبارہ ایک ہی نسخے پر جمع ہو گئی، اور پھر وہی نقلیں گورنرز کو بھجوائی گئیں، اور گورنروں کے پاس صرف وہی نسخے تھے جو حضرت عثمان کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ تدوین قرآن کی ایک تاریخ ہے، اور پھر اس تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عربوں کے ہاں تو یہ ضروری نہیں تھا، ان کی اپنی زبان تھی تو نقطے بھی موجود نہیں ہوتے تھے، پھر اسی دور میں نقطے لگانے کا کام ہوا۔ پھر اگلا دور آیا تو بنو امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف نے اس کا اہتمام کیا کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش لگائے جائے، تو اس کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ جب قرآن عجمیوں تک پہنچا تو عجمیوں کے ہاں زبر زیر پیش کے بغیر اس کا تلفظ ادا کرنا ممکن نہیں تھا۔